میں اب دعوت دوں گا جناب ضمیر احمد مزمر صاحب کو۔ ضمیر احمد مزمر صاحب کا تعلق صوبہ بہار کے چمپارن ضلع سے ہے۔ آپ نے بہار یونیورسٹی سے BA آنرس اردو میں کیا، عربی کی تعلیم پرائیویٹ طور پر حاصل کی، قرآن آپ کا محبوب سبجیکٹ ہے۔ آپ نے مولانا فتح محمد خان جالندری، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی کے اردو تراجم قرآن کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے، جنہیں مختلف پبلشروں نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ضمیر صاحب نے مختلف دینی اردو کتابوں کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے۔ صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں، تقریباً 20 سال تک اخبار مشرق کلکتہ اور دہلی سے وابستہ رہے۔ فی الحال اپنا ایک روزنامہ اردو میں احوال مشرق کے نام سے نکال رہے ہیں۔ ضمیر صاحب نے قرآن کریم کی ایک ڈکشنری بنام ملٹی لنگول ڈکشنری آف دی ہولی قرآن ترتیب دی ہے، جو عربی سے انگریزی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات پر مبنی سبق آموز کہانیاں بھی اسلامی ٹی وی چینل کے لیے لکھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب ضمیر احمد مزمر صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز حاضرین کرام، محتشم سامعین، ذی وقار صدر، آج کی یہ قرآنی محفل آپ اہل بصیرت و اہل بصارت سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے، اور اس مبارک و مسعود موقع پر اس ناچیز کو دعوت سخن دی گئی ہے کہ میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے آپ اور ہم شہنشاہ کونین احمد مختار، مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ایسے طریقوں کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور بشارت و خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے جو اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ میری گفتگو کا محور و مرکز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کے ذرے ذرے کا جو ہے واضح بیان مستور ہے، جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا یہ کتاب آپ پر جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جناب ابو بکر بن مجاہد ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اسی نوعیت کی قرآنی محفل میں اسی آیت کریمہ پر خطاب فرما رہے تھے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ ایک شخص مجلس سے کھڑا ہوتا ہے اور گویا ہوتا ہے کہ بتائیے اگر قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو بتائیے سرائے کا کہاں ذکر ہے؟ سرائے اس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ تجارت کے لیے دوسری جگہوں پر، دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، تو منزل بمنزل جو ہے ایک سرائے ٹھہرنے کا مقام ہوا کرتا تھا۔ وہ شخص گویا ہوا کہ بتائیے اگر قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو سرائے کا ذکر کہاں ہے؟ انہوں نے فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، واقعی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو دنیا کی ہر بات آپ کو اس میں مل جائے گی۔ مجھے یاد آتا ہے کسی عربی شاعر کا شعر کہ جمع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فہم الرجالی، قرآن کریم میں ہر چیز کا علم موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی فہم و فکر جو ہے قرآن کی بلاغت تک رسائی سے قاصر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
قرآن کریم کے متعلق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت قرآن کریم میں کتنے علوم کا ذکر ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم میں 77,777 علوم کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمائیے کہ 77,777 علوم کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک مدعی قرآن جب برسر منبر یا برسر اجلاس یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے، تو سامعین میں سے بیشتر حضرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے دل میں کچھ سوالات ہوں گے کہ بھائی فلاں چیز کا ذکر ہے یا نہیں، فلاں چیز کا ذکر ہے یا نہیں، کیونکہ انسان اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلا سوال جو آج کل سلگتا ہوا نوجوان ذہنوں میں آتا ہے کہ بتایا جائے کہ قرآن کریم میں کمپیوٹر کا ذکر ہے یا نہیں۔ یہ مدعی قرآن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے کچھ ایسی آیات کو تلاش کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ یہ عوام مطمئن ہو سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی اسی آیت کریمہ کی بات تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ عراق اور امریکہ کا جس وقت امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت اخبارات میں یہ الٹی پھٹی خبر آئی تھی کہ امریکہ اگر ضرورت محسوس کرے گا تو عراق پر ایٹم بم مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے بارہا خاموشی کے ان لمحات میں جب ضمیر بیدار تھا، میں نے بارہا سوچا کہ آخر قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے یا نہیں جو ایٹم بم سے بچنے کی ترغیب دے رہی ہو، ایٹم بم سے بچنے کے لیے اشارہ دیا گیا ہو۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ، سورہ نحل کی آیت کریمہ یہ میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم۔ جس وقت میں ملٹی لنگول ڈکشنری آف دی ہولی قرآن کی تیاری میں مصروف تھا تو یہ لفظ سرابیل میرے لیے وجہ فکریہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے جب غور و فکر کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرابیل تقیکم الحر، تم کو ایسے سرابیل دیے جو تم کو ہر قسم کی گرمیوں سے بچاتا ہے، ہر قسم کی گرمیوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ حرہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے، جس طرح حمد میں ال لگ جانے سے الحمد جس کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریفیں، اسی طرح حر میں الف لام لگ جانے سے الحرہ مطلب یہ ہو جائے گا ہر قسم کی گرمیوں سے تم کو یہ سرابیل محفوظ رکھتا ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ آخر جہاں ایٹم بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں ہوتا کیا ہے، وہاں کیا کیفیت سے وہ سرزمین متکیف ہوتی ہے۔ غور کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں ایٹم بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں 6000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے، جس سے ہر چیز جل کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے سرابیل تقیکم الحر، تم کو ایسے سرابیل دیے ہیں جو تم کو ہر قسم کی گرمیوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کے ہیٹ سے تم کو محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی تپش سے تم کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو چاہے وہ 1 سینٹی گریڈ سے لے کر 1 لاکھ سینٹی گریڈ سے بھی اوپر اگر گرمی آتی ہے تب بھی یہ سرابیل آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرابیل کے اصل معنی اور مفہوم کیا ہو سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، میں جب غور کرتا ہوں لفظ سرابیل پر تو جس وقت کے آدمی زمانے میں قرآن کریم کے ترجمے کا آغاز ہوا، اس زمانے میں جن اسلحہ جات سے محفوظ اور معمول رہنے کا تصور اور تخیل تھا وہ تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، برچھی، خنجر، چاقو، چھری اس قبیل کے اسلحہ جات تھے۔ اس لحاظ سے اس زمانے کے ہمارے مترجمین قرآن نے اس کا ترجمہ زیرہ کیا۔ وہ زیرہ واقعی اس زمانے کے لحاظ سے سرابیل کا ترجمہ زیرہ بہت ہی معقول اور بہت ہی مناسب ترجمہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس نوعیت کے اسلحہ جات نہیں تھے، جبکہ آج ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، نیپام بم، نہ جانے کن کن قسم ناموں سے جو ہے بم بنا کر انسانی آبادی کو تہس نہس و برباد کر دینے کے لیے ایجاد ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے قرآن نے کہہ دیا سرابیل تقیکم الحر، تم کو ایسے سرابیل دیے جو تم کو ہر قسم کی گرمیوں سے محفوظ اور معمول رکھتا ہے۔ پھر اب سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ سرابیل کے صحیح معنی اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ تو غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ خلا نورد اور یہ چاند پر جانے والے جو لوگ
جو خلا نورد ہیں وہ مخصوص قسم کا ایک لباس زیب تن کرتے ہیں جس لباس کے اندر 2000 سینٹی گریڈ ٹمپریچر سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک انسانی ذہن ایک ایسے لباس کی تیاری کر سکتا ہے جس میں 2000 سینٹی گریڈ ٹمپریچر سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، تو آخر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم پر بھی یہ فرض عائد ہوتی ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی جستجو کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ یہ وہ لباس جس کو ہم ابھی سرابیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیا ایسا لباس تیار نہیں کیا جا سکتا ہے جو ایٹم بم اور نیپام بم اور دیگر بموں سے محفوظ اور معمول رہا جا سکے؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں تقریری فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں۔ ہمارے محترم اسلم پرویز صاحب کا حکم ہوا کہ میں بھی کچھ عرض کروں، ان کے حکم کی تعمیل میں میں نے آپ کے سامنے چند جملے عرض کیے، لیکن ایک بات میں اور عرض کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا کہ جس وقت میں ملٹی لینگویج ڈکشنری آف دی ہولی قرآن کی ترتیب و تدوین میں مصروف تھا، اس وقت ایک لفظ آیا یقین۔ یقین کا معنی ہوتا ہے کدو، جس کو عام فہم میں لوکی بھی بولتے ہیں اور گھیا بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اردو میں اس کو کدو کہتے ہیں، لیکن کدو کر کے بہت مشہور ہے۔ یہ لفظ یقین میرے لیے وجہ تحقیق بنی، اور یہ لفظ یونس علیہ السلام کے پیٹ کی مچھلی میں جانا اور ان کا پھر مچھلی کا اگل دینا کے تناظر میں یہ آیت آئی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر اگا دیا کدو کی بیل کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ندی اور دریا کے کنارے جو پھل دیکھنے کو ملتے ہیں وہ خربوز، تربوز، کھیرا، ککڑی اس قبیل کے پھل ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یونس علیہ السلام کی جس میں عطا پر کدو کی بیل کو سایہ فکن کر دیا، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت پوشیدہ ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی اور میں متحیر رہ گیا کہ کدو کے پتے کے اوپر یا نیچے مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا واقعی کدو کے پتے کے اوپر یا نیچے مکھیاں نہیں بیٹھتی، میں نے تصدیق کرنے کے لیے بازار سے گوشت منگایا، پلیٹ میں رکھا، اس کو چاروں طرف سے کدو کے پتے سے میں نے ڈھک دیا۔ میں نے دیکھا کہ مکھیوں کا گول در گول آ رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ ایک مکھی بھی جو ہے کدو کے پتے کو اوپر یا نیچے بیٹھے۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ مکھیاں واقعی نہیں بیٹھی کدو کی بیل کے اوپر۔ اس سے بھی حیرت انگیز جو واقعہ میرے ساتھ زندگی میں رونما ہوا، میں اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 سال قبل کی بات ہے کہ میں فروری کے مہینے میں چھت کے اوپر جو ہے دھوپ کے مزے لے رہا تھا۔ ایک بچہ جو ہے چاول اور گوشت لے کر کے آتا ہے اور ایک ہاتھ سے مکھیوں کو بھگاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ کھاتا ہے۔ میرے دماغ میں کیا بات آئی، میں نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ تم ہاتھ ہلانا بند کر دو۔ میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت شروع کر دی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ مکھیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فوراً دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی اثر ہونے کے لیے زبان میں اثر بھی لازمی ہے، اور تم کہاں سے چلے آئے کہ تمہاری زبان میں اثر ہوگی؟ پھر فوراً ایک خیال اور آیا کہ قرآن کریم کو جیسا حق ہے ویسا پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو بچپنے میں نے فن تجوید و قرأت پر کچھ کتابیں پڑھی تھی، ان تمام باتوں کو اپنے دماغ میں مجتمع کر کے میں نے پھر شروع کی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ میری 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مکھیاں دور چلی گئیں اور وہاں تک دور رہیں جہاں تک میری آواز کا دائرہ تھا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ خاصیت کہ ایک مکھی جو غیر ذی فہم مخلوق ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے آیت کریمہ، تو کیا انسانوں پر اس آیت کریمہ کا اثر نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے، اس نحو پر اگر واقعی تبلیغ کی جائے تو آج میں ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت، قرآن کی صداقت دنیا والوں پر منکشف ہو سکتی ہے۔ میں ان باتوں کو کہنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔